میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ بد نگاہی یعنی بد نظری کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ صوفیہ نے جہاں پر بد نگاہی کے نقصانات کو لکھا تو آپ نے لکھا کہ بد نگاہی کے نقصانات میں سے ایک نقصان، بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جو عادتاً بد نگاہی کرنے والا ہوگا مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے ہم سب کو کانپ جانا چاہیے، چاہے وہ بد نگاہی آن گراؤنڈ کر رہا ہے چاہے آن لائن کر رہا ہے۔ آج کل موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بد نگاہی ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جو قتل کر دے اس کا خاتمہ کفر پر ہو، اس بات کو بیان نہیں کیا گیا۔ سوچنے کی بات ہے، حالانکہ قتل بہت بڑا گناہ، شرابی ہے، اگر وہ شراب نوشی کرتا ہے تو اس بات کو بیان نہیں کیا گیا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ لیکن جہاں پر بد نگاہی کی بات آئی تو بد نگاہی کے وبال اور نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ بیان کیا گیا کہ جو عادتاً بد نگاہی کرنے والا ہوگا تو یہ خوف ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب نہ ہو، اسے کلمہ یاد نہ آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے پیارے دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بد نگاہی ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ بد نگاہی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ بد نگاہی کا تعلق غیرت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر غیرت فرماتا ہے کہ میں نے ایک چیز کو حرام رکھا، تم نے بد نگاہی کی اور حسن کو دیکھا، اور جو میں مالک ہوں، جو میں خالق ہوں، جو میں حسین بنانے والا ہوں، تم مجھے چھوڑ کر اس جزوی عارضی ختم ہونے والے حسن میں مبتلا ہو گئے اور تم نے مجھے ناراض کر دیا۔ تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالی غیرت فرماتا ہے اور ایسا شخص ممکن ہے کہ کفر پر اس کا ختم۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں، اگر ہمارے اکابرین کی آپ کتابوں کو پڑھیں، علامہ ابن جوزی کو پڑھیں آپ، علامہ ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مسجد کا مؤذن تھا۔ کون تھا؟ مسجد کا مؤذن تھا، اذان دیتا تھا۔ تو وہ اذان دینے کے لیے پہلے زمانے میں مینارے ہوا کرتے تھے جن پر چڑھا جاتا تھا اور اذان دی جاتی تھی۔ تو وہ اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھا تو دائیں بائیں اس زمانے میں نظر آتا تھا، گھر ہوا کرتے تھے، تو برابر میں کوئی گھر تھا، اس کی چھت پر ایک غیر محرمہ عورت موجود تھی۔ تو وہ جو مؤذن اوپر چڑھا تو اس کی نظر اس غیر محرمہ پر پڑی اور وہ اس کے حسن میں مبتلا ہوا اور اس نے بد نگاہی کی۔ تو علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس مؤذن کا خاتمہ بعد میں کفر پر ہوا، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ بد نگاہی کرنا۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ کو کتب میں ملیں گے کہ بد نگاہی سبب بنی اور خاتمہ کفر پر ہوا۔ آپ بلعم بن باور کو لے لیجئے، اس نے بھی ایک حسین عورت کو دیکھا تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن پھر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اتباع کی، اپنی خواہش کی۔ جب اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی تو فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جس نے اپنی خواہش کی اتباع کی اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کلب عربی میں کہا جاتا ہے کتے کو۔ تو اب آپ سوچئے کہ بد نگاہی کا وبال کتنا زیادہ ہے کہ جو بد نگاہی میں مبتلا ہوتا ہے یہ اس بات کا خوف ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کے دور میں ہم سب پر یہ بہت لازم ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں۔ اگر کہیں پر غیر محرمہ پر پہلی نظر پڑ گئی ہے تو اپنی نظر کو وہاں سے گھما لیں، نہ یہ کہ ٹکٹی کی باندھ کر دیکھتے رہیں۔ آج ہمارا معاشرہ پستی کا اس حد تک شکار ہو چکا ہے کہ کئی مقامات پر بد نگاہی کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ایون میڈیا، سوشل میڈیا، دیگر جگہوں پر آپ دیکھیں تو وہاں پر تو یہ کہا جاتا ہے جی اس میں تو کوئی مذائقے کی بات ہی نہیں، صرف دیکھ ہی تو رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دل کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ دل میں جو بھی جائے گا وہ آنکھوں سے جائے گا، اور سب سے بڑا المیہ آج کے دور میں موبائل۔ جس درجے پر بد نگاہی آج بذریعہ موبائل ہو رہی ہے، کیا عوام، کیا خواص، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اندر سے حیا نکل رہی ہے۔